ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے اپنے ویڈیو میں آیت نمبر 91 اینڈ 92 شروع کی تھی، اور اس کے بعد میں تھوڑی اس کی تفسیر بھی ہم نے کر لی تھی نا۔ تو چلیے پھر ایک بار پھر سے اس آیت کی تلاوت آپ کر کے اور اس کا ٹرانسلیشن ایک بار پھر سے بتلائیے، اور پھر اس کے بعد میں ہم آگے جو باقی تفسیر ہے پھر اس کو کرتے ہیں۔ چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ And when it is said to the Jews, believe in what Allah sent down, they say, we believe in what was sent down to us, and they disbelieve in that which came after it, while it is the truth confirming what is with them. Say to them, why then have you killed the prophets of Allah aforetime, if you indeed have been believers? And indeed Musa alayhi salam came to you with clear proofs, yet you worshipped the calf that he left, and you were zalimun. بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، اور مطلب اسی طریقے سے یہ برابر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آگے اور تفسیر میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے جو بڑے بڑے معجزات دیکھے اور اس کے بعد میں ان کے اوپر عذاب آیا تھا، میں نے یہ بتلایا کہ ان کے اوپر عذاب طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ کا آیا، جو کہ ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے آیا تھا، اور انہوں نے خود اپنے اوپر عذاب کو دعوت دی تھی۔ اچھا، اس کے بعد میں پھر آگے دیکھیے کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے اور معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، تو وہ دکھائے گئے کہ لکڑی کا سانپ بن جانا، عصا ان کا جو رہتا تھا وہ سانپ بن جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ جادوگروں کے سامنے ڈالا کرتے تھے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، وہ جادوگروں کے جتنے بھی سانپ ہوا کرتے تھے ان سب کو نگل جایا کرتا تھا، ایسے تھا نا۔ اچھا، اس کے بعد میں ہاتھ کا روشن ہو جانا، جب وہ اس طریقے سے ہاتھ کو اپنا جیسے کہ سردی لگتی تو ہم اپنا ہاتھ بازوؤں میں دبا لیتے ہیں سردی سے، اس طرح سے وہ کرتے تھے، اور ہاتھ جب باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا ان کا ہاتھ۔ یہ بھی ایک نشانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ پھر دریا کو چیر دینا، دریا کے پانی پر جب انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار اس بات کو کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے دریا کے پانی پر، انہوں نے اپنا عصا مارا تھا، تو وہ عصا سے پانی جو تھا دونوں طرف کا رک کے کھڑا ہو گیا، راستہ بن گیا تھا وہاں پانی کا، اور اس راستے سے وہ نکل کے گزر گئے، اور پھر دوبارہ جب انہوں نے عصا مارا تو وہ پانی جو تھا اسی طریقے سے برابر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوا تھا کہ جب وہ فرعون کے پاس بات کرنے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میری سپیچ کو کلیئر کرتے ہیں اور میرے لیے بولنے میں آسان۔ ہاں، ان کو بولنے میں اٹرنگ ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے اس وقت میں دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اٹرنگ کو ختم کر دیا تھا۔ اچھا، یہ چیز میں نے ایک اور بھی دیکھی ہے، جس وقت کی میں اسٹڈی کر رہی تھی یہ فقہ اور یہ تفسیر اور یہ عربک لینگویج اور مطلب یہ سارا اس سے ملا، تو اس وقت میں ایک ہمارے ساتھ میں اسٹوڈنٹ ہوتی تھی، تو اس کو ویسے تو وہ بات کرتی تھی تو اس کو بہت اٹرنگ ہوتی تھی، ہاں، لیکن جب وہ قرآن میمورائز کرتی تھی
تو اس کو بالکل لٹرنگ نہیں ہوتی تھی. ہاں, اور ہم حیران ہوتے تھے کہ مطلب یہ بالکل ہم لوگوں کی طرح سے ایک دم صاف کلیئر طریقے سے سنا رہی ہے. اور ایک بار نہیں, ہمیشہ جب بھی وہ سنایا کرتی تھی اور میمورائز کر کے آتی تھی, اسی طریقے سے آرام سے اسموتھلی وہ جیسے ہم لوگ سناتے ہیں ویسے سنا دیا کرتی تھی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے, جو کہ قرآن کے ساتھ میں جڑے رہتے ہیں, قرآن کو میمورائز کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ میں اپنا رابطہ رکھتے ہیں, تو ان کے لیے یہ میرے خیال میں اسپیشل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت دی ہوئی ہے کہ وہ ایک دم اس کو صحیح طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد میں پھر ان کے اوپر اور کیا ہوا کہ بادلوں کا سایہ ہو جایا کرتا تھا, یہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. اچھا, اور پھر کیا ہوتا تھا کہ منو سلوا اترا ان کے اوپر, یہ بھی ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. لیکن اس منو سلوے کو انہوں نے کچھ دن تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد میں پھر ان کو وہ بور ہو گئے اس سے, ان کو کچھ اور چاہیے تھا, تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی. پھر اس کے بعد میں یہ ہے کہ پتھر سے نہر جاری ہونا یا پانی کا چشمہ نکل جانا, تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا میں یہ طاقت دی تھی کہ انہوں نے جیسے ہی ان کو حکم ہوا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پتھروں پہ اپنا عصا یہ لکڑی مارو, تو انہوں نے اس پہ جیسے ہی اس پر لکڑی یا عصا جو بھی اپنا جو تھا اس کو مارا, تو اس میں سے پانی جاری ہو گیا تھا, 12 چشمے نکل آئے, اور وہ چشمے ہر کسی کو وہ ایک چشمہ سب نے لے لیا. تو یہ بھی ہے. تو یہ ساری معجزات جو تھی, یہ ساری دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے پھر کیا کیا کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. میں نے یہ تو ساری معجزات میں نے بتلائے, ان سارے معجزات کو دیکھ لینے کے بعد, ان کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد, پھر ان کے دل میں شیطان آیا, اور پھر اس شیطانی عمل نے ان کو بچڑے کو معبود بنا لینا پسند کیا, اور بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا. تو اس طرح سے اب یہ خود تورات پر جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اس پر بھی ان کا ایمان ہو گیا. وہ جو معجزات کے اس میں دیے گئے تھے, جو بتایا گیا تھا, اس کے پر ان کا ایمان کامل نہیں رہا. اور یہ انہوں نے کب عمل کیا تھا یہ سب؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے. ہاں, جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے ان کے ایبسنس میں, اور اس وقت میں قوم کے پاس موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے. اور ہارون علیہ السلام کا مزاج کیسا تھا؟ وہ سافٹ ہارٹیڈ تھے. ہاں, سافٹ ہارٹیڈ تھے. ہاں, ان کی مزاج میں سختی نہیں تھی, بہت ہی پولائٹ تھے. تو ان کی اس پولائٹنیس اور سافٹنیس کا اس قوم نے فائدہ اٹھایا, اور انہوں نے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے ایبسنس میں جب وہ طور پر گئے تھے, تو اس وقت میں انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اس کو انہیں اس کو گڑھ کے اور اس کو اپنا معبود بنا لیا, اور اس کی عبادت کرنے لگے. تو یہی بات سورۃ الاعراف میں بھی کہی گئی ہے, جس کا میں ٹرانسلیشن آپ کو, آیت نمبر 148 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے طور کے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا, اور اپنی جانوں پر اس گوسالہ پرستی سے واضح ظلم کیا, کیونکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اور ہم بھی جو غلطیاں کرتے ہیں, جو بھی کچھ جانتے بوجھتے کرتے ہیں, وہ خود ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. سپوز آپ پوچھیں گی کہ کیسے کرتے ہیں, تو کوئی ایگزامپل ہے آپ کے پاس؟ ایگزامپل تو نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں وہ ہماری اس کے لیے منع کی ہوئی ہیں تاکہ ہم سیکھ لیں. ہاں, جس چیز کے لیے ہمارے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روک دیا ہے, منع کر دیا, بس اس کو ہمیں نہیں کرنا ہے.
اور جس کے لیے کہ حکم ہے کرنے کا وہ کرنا ہے ہمیں. ہاں ایک اگر ہم ایگزامپل ہم؟ جی جی بولیں آپ. ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ پورک کھانا منع کیا گیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں سائنس وغیرہ کہ کتنی گندا میٹ ہوتا ہے, اس کو کتنی گندی حالت میں وہ اینیمل رہتا ہے, پھر صحیح طرح وہ پروسیس بھی نہیں ہوتا, بہت کہ وہ بہت سائنٹیفک بہت ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے, ہاں اور وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی منع کیا تھا وہ ہمارے. پہلے ہی سے ہمارے اس میں منع ہے. اچھا ایک بات اور میں یہاں آپ کو بتلاتی چلوں کہ یہ پورک جو ہے اس میں فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں تو اس کے باڈی سے یہ فیٹ نکال کر پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ ابھی بھی ہوتا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اب تو خیر اتنا نہیں ہے. جس وقت کے انگریز ہندوستان آئے تھے, انڈیا میں آئے, انہوں نے قبضہ کیا تھا, تو اس وقت میں یہ تھا کہ جو بلٹس ہوا کرتی تھیں اس میں جو فیٹ کا یوز کیا جاتا تھا وہ پورک کی فیٹ ہوا کرتی تھی. تو وہ بلٹس میں جو پورک کی فیٹ ہوتی تھی تو نہ ہندو استعمال کرنا پسند کرتے تھے نہ مسلمان, کوئی نہیں پسند کرتا تھا. اور خاص کر ہندو بھی تو ویجیٹیرین ہوا کرتے تھے اس وقت میں, اور مسلمان جو تھے وہ نان ویج تو تھے لیکن پورک کا تو استعمال نہیں کرتے تھے کبھی بھی, تو وہ کوئی بھی نہیں استعمال کرتا تھا اس کو, تو اس کو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا تھا. اور وہ شاید اس بلٹ کو کسی طریقے سے شاید منہ سے کرنا تھا یا کیا تھا, واللہ عالم, مجھے صحیح اس کا علم ہے نہیں, تو اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا انہوں نے. اور پھر اس کے علاوہ اور کیا ہوا تھا کہ یہ ان کے مذہب میں بھی, یعنی یہودی ریلیجن میں بھی یہ لوگ فیٹ کو نہیں استعمال کرتے تھے. ہاں اور فیٹ کو اب کیوں استعمال نہیں کرتے تھے اس کی توجہ تو میں نہیں دوں گی, لیکن یہ فیٹ کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور نہیں استعمال کیا کرتے تھے. بہرحال لیکن بعد میں انہوں نے سب کچھ کرنا شروع کر دیا وہ, اور پورک بھی کھانا شروع کر دیا, جبکہ وہ پورک ان کے لیے خود تھا نہیں الاؤ, لیکن انہوں نے کھایا اس کو. اس کی فیٹ بھی پہلے تو فیٹ نہیں استعمال کرتے تھے, پھر فیٹ کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا, اور اس کی فیٹ کا استعمال سے کاسمیٹکس وغیرہ میں یا اور دوسری چیزوں میں اس کو ڈالنا شروع کر دیا. تو آپ بھی جو اس طرح کی کاسمیٹکس یا کسی بھی اور ایسی چیز کا استعمال کریں, یا کوئی چاکلیٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو باہر کی, تو اس میں بالکل چیک کر کے استعمال کریں کہ واقعی وہ آپ کے لائق ہے یا نہیں ہے. اور بہتر یہی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کریں. ہاں یہ چیز ہے. اچھا اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 149 میں, یہ تو میں نے ابھی آپ کو جو بتایا تھا یہ 148 آیت کا ٹرانسلیشن بتایا تھا, اور 149 آیت میں بھی ہے دیا ہوا جس کا ٹرانسلیشن ہے کہ یعنی جب انہیں ہوش آیا اور نادم ہوئی اور اپنی گمراہی کو محسوس کرنے لگے, اس وقت کہا کہ اے اللہ اگر تو ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری خطاؤں کو نہ بخشے تو ہم ضیاءکار اور برباد ہو جائیں گے. تو اس وقت میں جو ہے یہ ٹرانسلیشن ہے اس آیت کا کہ جب وہ اپنی اس غلطی کے اوپر نادم ہوئے, ان کو یہ اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں پھر وہ نادم ہو گئے. تو چلیے اب یہ ہماری تفسیر یہاں الحمدللہ کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ ہم پھر اگلی آیت کی کریں گے. ابو تفسیر یا یہ تلاوت ترجمہ تفسیر کمپلیٹلی کریں گے. اقول قولی ھذا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.